جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں مظلوم تھے، آپ پانی کے لیے ترستے رہے، ان کے لیے یہ واقعہ زوردار تماچا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور اپنے خیموں کو وہاں پر نصب کرتے ہیں، نصب کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں اور اس میں آگ جلا دیتے ہیں۔ یہ اس دور میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے تھا، خندق کو کھودا جاتا تھا اور اس میں آگ جلا دی جاتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ امام حسین نے اپنے خیموں کے ارد گرد خندق کو کھودا اور اس میں آگ لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خندق میں آگ لگائی تو یزیدیوں کی فوج سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا معاذ اللہ، اے حسین، تو نے وہاں کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے حسین، تو نے دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں حضرت مسلم بن اوسجہ تھے۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ اے امام حسین، امام علی مقام، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی زبان کو تیر سے بند کر دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دراز فرمایا۔ دراز فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، تو اس کو ذلیل فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بد دعا کی اس کے لیے کہ اے اللہ تو اس کو ذلیل فرما، اس کا گھوڑا ڈر جاتا ہے اور وہ بھاگنے لگتا ہے۔ اس شخص کا پیر اس کی رکاب میں پھنستا ہے گھوڑے کی، گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے اور اسی آگ میں ڈال دیتا ہے جو آگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خندق میں لگائی تھی، اس میں اس کو پھینک دیتا ہے۔ پھینکنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدخواہ کو ذلیل فرمایا۔ جب امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو ذلیل فرمایا، تو یزیدیوں کی فوج سے ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے حسین، پیغمبر اسلام سے تم کو کیا نسبت؟ جب اس شخص نے یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، تو اس کو بھی ذلیل فرما۔ اس شخص کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور وہاں جب بیٹھتا ہے قضائے حاجت کرنے کے لیے تو ایک بچھو اس کے ڈنک مار دیتا ہے، وہ وہیں پر اسی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کراماتیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئیں، جن کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے، اگر آپ صبر و تحمل نہیں کرتے اور اگر آپ چاہتے تو اللہ رب العزت، وہ تو 22,000 کا لشکر تھا، اگر 22 لاکھ کا بھی لشکر ہوتا تو امام حسین کی ایک بد دعا سے وہ سارا کا سارا لشکر ہلاک ہو جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا کیا ہی کہنا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو حواری تھے، اللہ رب العزت ان کو بحفاظت طوفان نوح میں حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اس میں حفاظت فرما سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت دمبا بھجوا سکتا ہے جنت سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ رب تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں حفاظت نہیں فرما سکتا؟ معاذ اللہ۔
ارے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے دمبا بھجوایا تھا، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کیا نہیں فرما سکتا تھا؟ لیکن یہ اللہ رب العزت کی مرضی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و تحمل کیا، ورنہ اگر آپ جلال میں آ جاتے تو سارا کا سارا لشکر ہلاک فرما دیتے تھے۔